میلاد کیا ہے؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم میلاد کی تعریف سنتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں صراحتاً نہ ہی میلاد منانے کا تذکرہ ہے اور نہ ہی میلاد نہ منانے کا تذکرہ ہے، بلکہ اگر ہم قرآن و حدیث، صحابہ کرام اور اہل بیت کے اقوال و افعال کا غور سے مطالعہ کریں تو میلاد کی یہ تعریف سامنے آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اچھے طریقے سے شکر ادا کرنا، ذکر نبی کرنا اور صحیح طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے۔ یہ ہے میلاد کی تعریف۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد نہ تو حضور کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، تو یہ تو بدعت ہوا۔ یہاں سب سے پہلے ہم بدعت کے بارے میں سنتے ہیں کہ بدعت کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز نہ حضور کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے دور میں اور نہ ہی تابعین کے دور میں، وہ بدعت ہے، تو ان لوگوں کو یہ چیلنج ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت یا کسی بھی ایک حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو نہ حضور کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے دور میں اور نہ تابعین کے دور میں، بلکہ قرآن کی نہ ہی کسی آیت میں اور نہ ہی کسی حدیث میں بدعت کی صراحاً تعریف موجود ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ فتح الباری میں بدعت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اصل نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، وہ بدعت کہلاتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ اب اگر اس بات کو مزید آگے بڑھایا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر بدعت ہی حرام ہے، ہر بدعت ہی گناہ ہے، تو معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ بدعت جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اگر ہر بدعت بری ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے بارے میں فرمایا تھا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے۔ تو اگر ہر بدعت ہی بری ہوتی تو حضرت عمر تراویح کو اچھی بدعت کیوں کہتے؟ لہٰذا ہماری اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بدعت اسے نہیں کہتے کہ جو نہ حضور کے دور میں ہو، نہ صحابہ کے دور میں اور نہ ہی تابعین کے دور میں۔ اب بات یہ ہے کہ حضور نے اپنا میلاد منایا، کیا صحابہ نے میلاد منایا، کیا تابعین نے میلاد منایا؟ تو جی ہاں، بالکل، حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا۔ صحاح ستہ کے اندر باقاعدہ صراحتاً یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی۔ تو آپ نے روزہ رکھنے کی وجہ اپنی ولادت کو بتایا، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تو ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ اب ہم اگلے اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور علیہ السلام کی وفات ہے، اور وفات پر تو شیطان خوش ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ میلاد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کب ہوئی۔ البدایہ والنہایہ، فتح الباری شرح بخاری، مرقات شرح مشکات کے اندر یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ 2 ربیع الاول شریف کو ہوئی، بلکہ دیوبندیوں کے علماء میں سے مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب اور سبل الہدیٰ میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ثابت نہیں ہے۔ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول شریف کو ہی ہے، پھر بھی اس سے میلاد پر اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، حالانکہ آپ نے خود فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اس دن ان کی وفات ہوئی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور ولادت کے دن کو حضور نے عید قرار دے دیا، پتہ چلا کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں باقاعدہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم کو منع فرمایا، اور عقل و فہم کا بھی یہ تقاضا ہے کہ سوگ اور غم جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہ منایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ لاکھوں انبیاء کرام گزرے، لاکھوں علماء گزرے، لاکھوں صحابہ گزرے، تو سال میں صرف 360 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن وہ ہوگا جس میں کسی نہ کسی نے وفات پائی ہوگی، کوئی نہ کوئی نبی فوت ہوا ہوگا۔ تو اگر یوں دیکھیں کہ جس دن وفات ہوئی اس دن ہم خوشی نہیں منا سکتے، تو پھر تو سال میں کسی دن بھی خوشی نہیں منانی چاہیے، پھر تو پورے سال سوگ ہی سوگ ہونا چاہیے۔
تو پتہ چلا کہ عقل و فہم کا بھی یہ تقاضا ہے. جو لوگ صاحب عقل ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، جن کے پاس عقل نہیں ان کی بات نہیں ہے. تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہ ہو. اب ایک بہت بڑا اعتراض جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں تو میلاد نہیں منایا جاتا، حالانکہ وہ تو اسلام کے مرکز ہے. تو جب مرکز میں میلاد نہیں منایا جاتا تو پھر ہم کیوں میلاد منائیں؟ تو میں یہاں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ بے شک مکہ و مدینہ ہمارا مرکز ضرور ہے، اسلام کا مرکز ضرور ہے، لیکن آج کل وہاں جو سوچ اور جو عقیدہ رائج ہے وہ ہم مسلمانوں کا مرکز بالکل نہیں ہے. اس کو یوں سمجھیے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہاں قادیانی قابض ہو جاتے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی یہ کہے گا کہ وہ یوں کرتے ہیں تو ہم بھی یوں کریں، یا وہ یہ نہیں کرتے تو ہم یہ کیوں کریں؟ تو ایسا کوئی نہیں کہے گا. تو اسی طرح وہ سوچ اور وہ عقیدہ جو وہاں رائج ہے وہ ہمارا مرکز نہیں، بلکہ ہمارا مرکز وہی ہوگا وہاں پر کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اب رہی یہ بات کہ حرمین شریفین میں میلاد منایا جاتا تھا یا نہیں، تو بالکل جو آج کل سوچ رائج ہے، جن کی آج کل حکومت ہے، ان سے پہلے بالکل وہاں میلاد منایا جاتا تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو کہ دیوبندی علماء کے مرشد ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تمامی لوگ حرمین شریفین میں میلاد مناتے ہیں اور ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے. اسی طرح محدث کبیر علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل یعنی میلاد یہ حرمین شریفین اور مشرق و مغرب کے رہنے والے مسلمانوں میں جاری ہے، اور وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ محفلیں کرتے ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے شہزادے عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان کا یہ معمول تھا کہ 12 ربیع الاول شریف کو ان کے ہاں لوگ جمع ہوتے اور وہ ذکر ولادت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد لوگوں میں مٹھائیاں اور کھانا تقسیم کیا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ موجودہ حکومت سے پہلے بھی الحمدللہ وہاں پر میلاد منایا جاتا تھا. اب بات یہ ہے کیا قرآن و سنت میں میلاد کی اصل موجود ہے؟ اگر ہے تو کوئی ایک آیت دکھاؤ. تو بالکل قرآن پاک سے ہم میلاد کی اصل آپ کو دکھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور بلا شبہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ پاک کی نعمت ہے. تو ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں حضور کا چرچا ہی تو کرتے ہیں، حضور کے خصائص بیان کرتے ہیں، حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں. اور رہی بات کیا حدیث سے یہ بات ثابت ہے، سنت سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ بات پہلے بیان کر دی گئی ہے کہ حضور نے باقاعدہ خود پیر شریف کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.